تو نوجوان بھائیوں بیٹیوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، گھر سے بھاگ کر شادی کرنے میں کچھ خیر نہیں ہے۔ وقتی طور پہ آپ جذبات میں بہہ کر گھر سے بھاگ کر شادی تو کر دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے سامنے سر اٹھا کے نہیں جا سکتے، خاص کر جو ہماری بچیاں ہیں، ان کو جگہ جگہ سے اپنے پرائے سب تانے دیتے ہیں۔ لڑکے کو تو بہادر سمجھا جاتا ہے، اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں بڑا جرت مند آدمی ہے، لڑکی بھگا کے شادی اس نے کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے پسند کی شادی پہ۔ ہمارے معاشرے میں پسند کی شادی کے بہت سے طریقے ہیں۔ اب ایک طریقہ جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے پسند کی شادی، کہ لڑکا لڑکی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جی پسند کی شادی۔ اب اگر اس پسند کی شادی میں والدین کی مرضی بھی شامل ہو تو پھر تو کیا بات ہے، زبردست شادی، کہ یعنی ماں باپ کی بھی پسند، بچہ بچی یعنی لڑکا اور لڑکی بھی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بڑی زبردست شادی ہے یہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے جو بہت ہی ایک شرمندگی والا کام ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو بھگا کر لے جاتا ہے یا لڑکی لڑکے کو بھگا کر لے جائے، بات ایک ہی ہے۔ اب شرعی نقطہ نظر اس میں کیا ہے؟ شرعی نقطہ نظر تو اس میں یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کو اپنی پسند اور مرضی سے نکاح کرنے کا حق حاصل ہے، اور والدین کو اس سلسلے میں اعتراض کرنا اور ناراضگی کا اظہار کرنا درست نہیں۔ البتہ مرد اور عورت کو خاندانی کفات اور برابری کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں والدین کو اعتراض کا حق حاصل ہے، اور وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ نکاح فسخ کرنا یا شادی کو توڑنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ والدین اگر اس طرح کی کوئی حرکت بچے کر بیٹھیں تو ان کو بد دعائیں دینا اور ان کو اپنی جائیداد سے لا تعلق کرنا، جائیداد میں سے ان کو حصہ نہ دینا، اور یہ چیزیں شرعاً درست نہیں ہیں۔ اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے جہاں لڑکا اور لڑکی بھاگ کر شادی کرتے ہیں، اس میں تو 50% تو ایسے ہوتے ہیں جو واپس اپنے گاؤں میں ہی نہیں آتے۔ تو جائیداد کا سوال تو بعد میں ہے، وہ واپس آتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو واپس آتے ہیں ان کو بھی ساری زندگی شرمندگی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ صورتحال کیوں پیش آتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین، میرے خیال کے مطابق اس ساری صورتحال کے ذمہ دار جو ہیں وہ والدین ہیں، کیونکہ والدین سمجھتے ہیں، جو نسبتاً کم لکھے پڑھے والدین ہوتے ہیں دیہاتوں میں خاص طور پر، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اور بچی کو فیصلہ اچھا اور درست فیصلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور اس لیے ان کو یہ حق نہیں دیا سکتا۔ وہ اپنی مرضی سے بچوں کے لیے رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں، لڑکی ہے تو اس کے رشتے کا انتخاب بھی والدین کرتے ہیں، اور بعض علاقوں میں تو بچی سے پوچھا تک نہیں جاتا، اور اسی طرح بعض علاقوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا۔ والدین کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، لڑکے کو کہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہم نے فلاں جگہ طے کر دی ہے، اور لڑکا بھی سمم بکم عمیٌ ہوتا ہے، خیر سے ماشاءاللہ وہ بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، شادی تو ہو رہی ہے۔ بہرحال جو شہروں میں یہ جو صورتحال پیش آتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی پسند کی شادی کرتے ہیں، اور جو اس میں ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی ہے وہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنا۔ تو نوجوان بھائیوں بیٹیوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، گھر سے بھاگ کر شادی کرنے میں کچھ خیر نہیں ہے۔
وقتی طور پہ آپ جذبات میں بہہ کر گھر سے بھاگ کر شادی تو کر دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے سامنے سر اٹھا کے نہیں جا سکتے، خاص کر جو ہماری بچیاں ہیں ان کو جگہ جگہ سے اپنے پرائے سب تانے دیتے ہیں۔ لڑکے کو تو بہادر سمجھا جاتا ہے، اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں بڑا جرت مند آدمی ہے، لڑکی بھگا کے شادی اس نے کر لی۔ لیکن خاص طور پہ میں بچیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں یہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے سے پہلے کم از کم ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچیں کہ یہ جن لوگوں نے ہمیں پالا ہے، بڑا کیا ہے، ہماری تعلیم پہ اخراجات کیے ہیں، ہمیں بچپن سے سنبھالا اور اس مقام تک پہنچایا، ان کا ہم دل نہ توڑیں۔ اب ایک تو بات یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ کیوں والدین کا دل توڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس میں بھی قصور کس کا ہے؟ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ لڑکا لڑکی، یا آپ اس کو مرد اور عورت کہہ دیں، ہر عاقل مرد اور عورت، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے۔ جب ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں تو والدین کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بچوں کی پسند کا خیال رکھیں، اور ان کی، تاکہ ان کو زندگی میں یہ پچھتاوا کسی کو بھی نہ ہو کہ یہ شادی ہم میں سے کسی کی پسند کی نہیں ہے، اور وہ ساری زندگی کوڑتے رہے میں تو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب لڑکے کی زبردستی کی ہے، وہ ساری زندگی اسی چکر میں اور باتیں کرتا رہے گا، میں تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور لڑکی بھی اندر سے کوڑتی رہے گی، یار کسی اور سے شادی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اب اس کے ساتھ ہو گئی ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ساری زندگی دونوں، جس کی بھی زبردستی شادی ہوتی ہے وہ اندر اندر سے جلتا رہتا ہے، لیکن وہ برادری کی وجہ سے یا کسی اور اپنے فائنینشیل صورتحال کی وجہ سے وہ نظام کو ایسے ہی چلا رہتا ہے اور زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ بہرحال اس میں جس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے، اور بہترین شادی وہی ہے جس میں والدین کی پسند بھی ہو اور لڑکا اور لڑکی دونوں کی بھی پسند ہو، اور یہ تو بہت اچھی شادی ہے۔ اب اسی ایک غلط رسم ہمارے دیہاتوں میں ایک اور بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بٹا سٹا کی شادی کی جاتی ہے۔ اس میں بھی پسند اور ناپسند کا کوئی دھیان نہیں رکھا جاتا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو لڑکیاں دو لڑکے، ایک طرف سے لڑکا اور لڑکی ایک فیملی سے، اور ایک لڑکا اور لڑکی دوسری فیملی سے، ان کا آپس میں نکاح کرا دیا جاتا ہے، اس کو بٹا سٹا کی شادی کیا جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر شادی اس شرط پہ ہو کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے زیر کفایت لڑکی کا نکاح دے گا اور حق مہر بھی نہیں ہوگا، اور اگر کہیں یہ والی صورتحال پائی جائے کہ ایک لڑکی کے بدلے دوسری لڑکی کا رشتہ دیا جائے تو یہ صورت بالکل ناجائز ہے، اور اس کو نکاح شغار کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر دو گھرانوں میں نکاح ہو اور ہر ایک کا مہر بھی مقرر ہو اور ایک ہی موقع پر دو نکاح ہو رہے ہوں تو یہ صورت جائز ہے، اور عرف میں ان دونوں کو وٹا سٹائی کی شادی کہا جاتا ہے۔ اور جو نکاح شغار والی صورت ہے کہ جہاں مہر مقرر نہ ہو وہ ناجائز ہے، اور جہاں مہر مقرر ہو اور ایک موقع پر نکاح ہو رہے ہوں تو یہ صورت جو ہے یہ جائز ہے۔ اب ایک تیسری بات ہے کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی بھاگ کر نکاح کرتے ہیں، جو عاقل بالغ لڑکا والدین کی رضامندی کے بغیر یا خفیہ طور پر اپنا یہ نکاح خود کر لیتے ہیں، تو شرعاً یہ نکاح جو ہوتا ہے یہ منعقد ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکی نے ولی کی اجازت، یعنی جو اس کے والدین ہیں، سرپرست ہیں، ان کی اجازت کے بغیر غیر کف میں یعنی بے جوڑ نکاح کر لیا تو اولاد ہونے سے پہلے تک لڑکی کے جو اولیاء ہیں
ان کو عدالت سے رجوع کر کے اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اور اگر یہ شرعی نقطۂ نظر میں بتا رہا ہوں، عدالتی نقطۂ نظر اور وہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں وہ آگے جا کے اس پہ الگ سے ایک لیکچر ہوگا۔ اور اگر کفر یعنی برابری میں نکاح کیا ہے تو پھر لڑکی کے جو اولیاء ہیں، والدین ہیں، سرپرست ہیں، ان کو نکاح فسخ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ اور کفر کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا دین، دیانت، نسب، مال و پیشہ اور تعلیم میں لڑکی کے ہم پلا ہو، یعنی لڑکی سے کم نہ ہو۔ اور ایک یہ بات بھی ہے کہ کفایت میں یعنی کفر میں برابری میں مرد کی جانب کا اعتبار ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، یعنی لڑکے کا لڑکی کے ہم پلہ اور برابر ہونا ضروری ہے، لڑکی کا لڑکے کے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ اور میں آخر میں ایک دفعہ پھر بچیوں سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ شادی کے یہ جو جذباتی فیصلہ ہے، جذبات میں ہو رہا ہے، فرض کریں یہ جذبات میں آپ گھر سے بھاگ کر شادی کر بھی لیتی ہیں تو اس کے ایفیکٹس آپ کے اوپر، آپ کی جو مستقبل کی زندگی ہے، آنے والی زندگی ہے، اس پہ کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پہ آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ بیٹیوں سے، بہنوں سے یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ لڑکے کو تو کوئی تانا نہیں دیا جاتا ہے اس معاشرے میں، بلکہ عام طور پہ لڑکے کو ایک بہادر تصور کیا جاتا ہے کہ بڑی جرت کی، رشتہ نہیں دیتے تھے، بھگا کے چلا گیا لے کے اور شادی کر لی۔ لیکن لڑکی کے لیے جو اس کی ساری زندگی ہے وہ تانوں کی زد میں گزرتی ہے، ہر طرف سے اس کو تانے، اس کو اپنے والدین اور اس کے جو والدین کا خاندان ہے، برادری ہے، اس کی طرف سے بھی تانے، اور جو لڑکی کا سسرال ہے وہاں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ یہ ہر طرح سے جذبات سے جو فیصلہ لڑکی کر بیٹھتی ہے اس کی بعد میں لڑکی کو بہت شرمندگی اور خفت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے درخواست ہے لڑکیوں سے کہ وہ ایسا کام کرنے سے پہلے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اور والدین سے بھی درخواست ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لڑکی اور لڑکے، عاقل بالغ مرد اور عورت کو اپنی پسند سے شادی کرنے کا اختیار دیا ہے اور ساری زندگی ان دونوں نے، لڑکے اور لڑکی نے آپس میں گزارنی ہے، تو اپنی رائے کو ان پر نہ ٹھونسیں، پہلی ترجیح لڑکے اور لڑکی کی رائے کو دیں۔ ہاں کہیں کوئی غلطی پہ ان کو سمجھانے کی اور قائل کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں شادی اس وجہ سے مناسب نہیں ہے، طریقے سے، محبت سے، پیار سے، بچوں کے ساتھ شفقت سے، تاکہ بچوں کو بھی احساس ہو کہ والدین جو ہے نا ہماری پسند کا خیال، ہمارے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ اس انداز سے بچوں کو سمجھائیں اور بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کی اس میں کوئی ذاتی انا نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بچہ بچی نہیں مانتا، بجائے اس پہ زبردستی کرنے کے کہ آپ زبردستی کر کے بچے یا بچی کی شادی کرائیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے جو فریق یعنی لڑکا اور لڑکی ان کی پسند نہیں ہوگی، یا تو وہ گھر سے بھاگ کے شادی کر لیں گے، یا زہر کی گولیاں کھا لیں گے، یا اپنے آپ کو گولی مار لیں گے، یا کوئی بھی ایسی حرکت کر لیں گے کہ جس سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں والدین کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے کہ اولاد کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنا چاہیے، اور اولاد کو بھی اپنے والدین کی، اپنی برادری کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ بڑا حساس موضوع ہے اور چند منٹ میں یہ گفتگو سمیٹی نہیں جا سکتی۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں اور بچیوں کو شریعت کے، اسلام کے، اپنی روایات کے مطابق اور والدین کی عزت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔